لوگوں کا یہ اعتراض جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ بھئی ترجمے اتنے کیوں ہیں اور تفسیریں اتنی کیوں ہیں، تو اس میں دین اپنے محکمات پر کھڑا ہے، وہ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کی جو بہت ساری چیزیں ہمیں سب نظر آتی ہیں، یہ اللہ نے جیسی فطرت کی انسان کی پیدا کی ہے اس کے مطابق اس کا اظہار ہے، اور اس سے قرآن کے کوئی بنیادی جو مقدمات ہیں یا جو ایمانیات ہیں یا جو بنیادی اعمال ہیں یا سنن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں، ان میں فرق نہیں پڑتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی جو پوزیشن ہے ہمارے لیے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جب ہم متعلق ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ میرے خالق اور مالک کا کلام ہے میری ہدایت کے لیے، اور مجھے اس کو سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ میرا کوئی عقلی معیار ہے، میرے کوئی مقاصد ہیں، میرے کوئی اہداف ہیں، اور مجھے اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو حدیث میں سکھائی گئی ہے نا، وہ میرے خیال میں ہمیں سب لوگوں کو، میرے خیال میں علماء کو بھی بلکہ یہ تلقین کرنی چاہیے، اور وہ آپ نے فرمایا کہ اس کے عجائب تو ختم نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں گرفت میں نہیں آئیں گی، تو جو تمہاری سمجھ میں بات نہ آئے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِ، ٹھیک بات ہے، یہ مان کر قرآن پڑھو کہ مجھ سے بہتر بھی قرآن کو ان جاننے کے پاس والے چلے ہو جاؤ۔ سکتے ہیں، یہ چلے جاؤ، یا نہیں جا سکتے یا ضرورت محسوس نہیں ہے تو اس میں خواہ مخواہ ایک مفسر بننے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن مجید نے ایک تعلیم کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ باتوں کو بار بار وہ لاتا ہے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو ابھی شروع کر رہا ہے قرآن کو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ اسے یہاں سمجھ نہیں آیا، آگے چل کر آ جائے گا، تیسرے مقام پہ آ جائے گا، چوتھے مقام پہ آ جائے گا۔ وہ جو ریپیٹیشن ہے تعلیمات کی، وہ کئی پہلوؤں سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے اگر سمجھ نہیں آئی ایک جگہ پہ تو میں نالائق ہوں یا قرآن مجید مشکل کتاب ہے۔ نہیں، وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو باتیں کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، طالب محسن صاحب اور ڈاکٹر ساجد حمید صاحب، ہم لوگ کچھ نشستیں اس سے پہلے کر چکے ہیں جس میں ہم نے اس پر گفتگو کی کہ قرآن مجید سے ایک بامانی تعلق بہتر کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں، اس میں ہم کیسے ان معاملات کو سمجھ سکتے ہیں جس میں قرآن کی عام تعلیم بہتر ہو سکے، لوگوں کے لیے علماء کیا کر سکتے ہیں، اور عام لوگوں کو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے جس میں وہ قرآن کے ساتھ ان کا ایک زندہ تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی زندگیوں میں اس کا ایک اثر نظر آنے لگے۔ اس سلسلے میں ایک روایت میری نگاہ سے گزری، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ کچھ بحث کر رہے ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات کے بارے میں، تو حضور نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ ایسا گفتگو میں ہوا ہوگا جو ناگوار گزرا حضرت کو، تو آپ نے کہا بھائی قرآن کو جدال کا موضوع نہ بنایا کرو۔ تو میں بات آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں کیا مقصد تھا، کیا قرآن کے بارے میں گفتگو اگر ہم کریں اور اختلاف ہو جائے یا مختلف آیات کے اندر کوئی بات بیان ہو سمجھنے کی غرض سے ہم اس پر بات کریں تو کیا یہ جدال ہو جائے گا؟ عمار صاحب آپ کی کیا رائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت جہاں تک اس کا پس منظر اور کچھ تفصیل میرے ذہن میں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو موضوع زیر بحث تھا وہ ایک تو شاید کوئی متشابہات کی نوعیت کا موضوع تھا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جس سے ہماری ہدایت یا ہماری ذمہ داری سے متعلق کوئی بات ہے اور وہ ہم نے لازماً سمجھنی ہے، اس کا مفہوم طے کرنا ہے، تو اس نوعیت کا موضوع نہیں تھا۔ متشابہات کی نوعیت کے جو موضوعات ہیں جن میں قرآن مجید ایک ہی معاملے کے مختلف پہلوؤں کو کہیں ایک پہلو کو بیان کرتا ہے موقع کی مناسبت سے، کہیں کسی دوسرے موقع کی مناسبت سے دوسرے پہلو کو بیان کرتا ہے، اور وہ دونوں اپنی جگہ درست ہوتے ہیں، جیسے مثلا تقدیر کا معاملہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے کسی معاملے پر صحابہ بحث میں الجھے ہوئے تھے، اور وہ دو باقاعدہ فریق بنے ہوئے تھے، اور ایک فریق ایک طرح کے آیات پیش کر کے یہ اصرار کر رہا تھا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا فریق
دوسرے پہلو کی آیات پیش کر کے وہ اصرار کر رہا تھا کہ نہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. تو منظر اس طرح کا بن رہا تھا کہ جیسے قرآن کو ہی آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی معاملے میں یا ایک بات میں کانفلکٹ ہے، کوئی اس میں کانفلکٹ ہے، اور اس میں آپ ایک پہلو کو لے کر اتنی حتمی پوزیشن لے سکتے ہیں کہ وہ دوسرے کی قطعی نفی کریں. تو بظاہر جتنا مجھے ذہن میں ہے اس واقعے کا پس منظر اور اس کی جو نوعیت تھی وہ یہ ہے. ایکچولی میں جب یہ روایت کو آپ سے تھوڑی بات بھی ہوئی اس بارے میں سمجھتا ہوں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ناگواری کا پہلو تھا وہ ہائی لائٹ کیا ہے، ورنہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اگر قرآن کو سمجھتے وقت کچھ مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، کچھ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ دائرہ کون سا ہے جس دائرے میں قرآن کی جو فہم ہے اس کو ایک اہمیت دینی ہے. یعنی یہ جیسے آپ نے متشابہات کا ذکر کیا تو ہمیں یہ پہلے جیسے ہم بات کر چکے ہیں اس سے قبل کہ ایک تعارف قرآن کا جب پہنچ جائے گا تو یہ پہلے بتا دیا جائے گا کہ بھئی متشابہات کا یہ سکوپ ہے اور آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، مطلب سمجھ جائیں گے لیکن حقیقت اس طرح نہیں پا سکتے. اسی طرح سے اگر آپ نے ایک رائے قائم کی ہے تو اپنی رائے کو آپ ایک رائے کے طور پر ہی پیش کریں، زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ایسی کوئی بات محسوس کی ہوگی. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات کو بھی دیکھتا ہوں اور بعض اقدامات کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ مسلمان مجتمع رہیں، ان کے اندر تفرقہ نہ ہو، ان کے اندر ایک دوسرے سے دوری نہ ہو، ان کے اندر گروہ بندی نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ. سورہ حجرات کا موضوع بھی یہی ہے، سورہ بقرہ میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو اسی نوعیت کی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح رہنا ہے اور ہونا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کا کوئی جدال دیکھا، بحث دیکھی اور وہ قرآن کے حوالے ہی سے ہو رہی ہے تو وہ جو مقصد ہے مسلمانوں کا قرآن سے وابستگی کا، اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو زک پہنچے گی اس ایٹیچیوڈ سے جو پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے کسی بحث کی گرما گرمی میں بعض اوقات ایسے جملے یا ایسے اسالیب یا ایسا رنگ اختیار کر لیتی ہے مجلس کہ جس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا. تو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بڑا موضوع ہے اور اب ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا زمانہ سب سے زیادہ تفرقے اور دوری اور نفرتوں کا زمانہ ہے، اور یہ بڑا اچھا موضوع ہے کہ قرآن مجید میں اگر اختلاف رائے ہو گیا ہے فہم میں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کو کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، لوگوں کو کیا ایٹیچیوڈ اس میں اختیار کرنا چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ مسلمان ایک رخ پر ہوں، ایک اپنی ان کی اجتماعیت جو ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے اور آزار سے پاک. یہ جو آتا ہے قرآن ہی میں سورہ بقرہ کا آپ نے حوالہ دیا، یعنی وہ مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو، اور وہ رسی جو ہے وہ بیان کیا علماء نے کہ بھئی وہ قرآن مجید ہی ہے اس پہلو سے. تو قرآن تو وحدت کا ذریعہ بننا چاہیے. یعنی وہی بات جو تفریق کا طالب صاحب فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں ایک مقصد اور اس کے لیے ذریعہ، اور وہ قرآن مجید کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف رائے ہے بھی تو اس کی حدود کیا ہیں، شائستگی کے ساتھ آپ کی بات پہنچے، آپ اس کو بیان کریں، بات اور ہے، اس کا جو سکوپ ہے عنوانات کا وہ بھی طے ہو جائے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جس سے مسلمان یکجا ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہے. ڈاکٹر ساجد صاحب، یہ جو قرآن مجید میں اختلاف ہے، اور ایک میں اور آیت کی طرف اشارہ کروں گا خاص طور سے جس میں یہ آتا ہے کہ بھئی اسی قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں جو روایت آپ نے پیش کی اس میں بھی اور جو آیت آپ نے سامنے رکھی ہے اس میں قرآن مجید میں 2-4 رویے کفار کے زیر بحث آئے ہیں جو میرے خیال میں جدال کی مثال بن سکتے ہیں.
ایک قرآن میں کہا ہے کہ قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، تو کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین، کہ ہم بڑی مین میخ نکالتے تھے، بال کی کھال بال کی کھال اتارتے تھے۔ یہ جو رویہ ہے یہ جدال ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت آئی تو آپ نے اس میں مثلا 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اچھا بس 19 فرشتے ہوں گے دوزخ پر، اور پھر آپ نے مذاق اڑانا شروع کر۔ دوسرا رویہ مذاق اڑانا زیر بحث ہے قرآن میں کہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا دیا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ جن آیتوں کے معنی تم نہیں پہنچ سکتے ہو، متشابہات والی بات، ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، ان کا مصداق یا ان کا آبجیکٹیفیکیشن نہیں کی جائے گی کہ اللہ نے بولا کہ یہ ایک متشابہ چیز ہے اور ہم نے کہا جی اس کی مثلا اللہ کا تخت ہے، تو اللہ کا تخت کیا اس طرح کا کوئی سونے کی بنی ہوئی کرسی ہے کیا ہے، یا وہ اقتدار کے معنی میں ہم اس کو متعین کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو رویے ہیں جب یہ سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے بیچ میں نیک نیتی کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات زیر بحث رہی ہو، تو آپ نے کہا نہیں یہ موضوع ٹھیک نہیں ہے اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو خاص طور سے یہ ہم اگر اسی جگہ رہیں، اگلی آیت کی بات بعد میں کرتے ہیں، کہ جیسے یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات جس دائرے میں جا رہی ہے اب یہ سمجھنے سمجھانے والا دائرہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک دائرہ ہے جو مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک چیز قرآن کے ساتھ تو خاص نہیں، یہ ہر ڈسپلن میں ہوتا ہے ایسا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ سوال نامعقول سوال بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے ہو سکتے ہیں سوال جو ریزن بیسڈ نہ ہوں یا جو ویلڈ نہ ہوں، تو اگر ہم اس کو قرآن سے کیوں صرف خاص کریں، یعنی کوئی ایک معلم یا کوئی رہنما ہے تو یہ بات بتا سکتا ہے کہ بھئی تم غلط طرف جا رہے ہو، تم اس زاویے میں یہ ایک مسئلہ ہے، جی یہ بالکل، کیا بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل، فزکس پڑھنے لگ جائیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی، ان کی تو نیک نیتی ثابت ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان رویوں میں سے کسی رویے کی کوئی جھلک آپ نے دیکھی جو ان کو آپ کو مناسب نہیں لگا تو آپ نے توجہ دلائی۔ اور ہم جدال کو تو یہی کہیں گے نا کہ ایک ناگوار بحث یا ایک بحث انڈیزائربل ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اس کو جدال جھگڑا ہے، جھگڑا پازیٹیو نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر فطری سی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ نے محسوس کی ہے جو ہو سکتا ہے تعویل ہی ہو چیزوں کی، یا ہو سکتا ہے کوئی مین میخ نکالنے کا محسوس ہوا ہو آپ کے، نہیں یہ دونوں باتیں ادھر لے جائیں گی، تو یہ امکان ہے اس بات کا، لیکن ہو سکتا ہے صحابہ کو کسی تیسری کوئی عمل ہو رہا ہو جو ان تینوں باتوں سے الگ ہو۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی بھی علم میں، کسی بھی ڈسپلن میں، کسی بھی حقیقت میں، میرے کسی درد کو سمجھنے میں، آپ کے کسی آئیڈیا کو سمجھنے میں اگر ہم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا یا کچھ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دی یا مین میخ نکالنا شروع کر دی، تو وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی، بات پہنچے۔ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی جو پوزیشن ہے ہمارے لیے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جب ہم متعلق ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ میرے خالق اور مالک کا کلام ہے میری ہدایت کے لیے، اور مجھے اس کو سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ میرا کوئی عقلی معیار ہے، میرے کوئی مقاصد ہیں، میرے کوئی اہداف ہیں، اور مجھے اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی دو الگ الگ رویے آبجیکٹو ہیں۔ بھی فرق ہو گیا، ہاں، رویہ مختلف ہو گیا، ریلیشن شپ بھی مختلف ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں میرا جو سمجھنے کا عمل ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کی ایک آخری جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس میں الحق بیان ہوا ہے، اور اس الحق کو مجھے جاننا ہے، اس کو مجھے سمجھنا ہے۔ تو میں شرائط کے ساتھ نہیں وہاں جا سکتا، اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر میں کوئی شرائط لے کر جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے حق کو طے کر چکا ہوں، اور یہاں سے جب میں نقطے اٹھاؤں گا، بحث اٹھاؤں گا، تو وہ جدال بنے گا اہل حق کے ساتھ، نہ کہ ان کو فالو کرنا بنے گا، ان کے ساتھ متعلق یعنی آپ کی ہونا۔ بات ہے کہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خالی ذہن ہو کے جائیں اور وہاں جا کے قرآن کے سامنے آپ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کائنات کے پروردگار کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ سوچتے ہوئے اس کو آپ پڑھنا شروع کریں، سمجھ میں آئے گا، ہو سکتا ہے مشکل محسوس ہو کوئی، لیکن آپ اپنے نظریات وہاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، جو وہ خود کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اگر ہم صحیح نہ سمجھیں تو گمراہ بھی ہو جائیں، یا گمراہی کا تعلق نیت سے ہے۔ جی ہاں، گمراہی جو ہے وہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مثالیں کچھ آ رہی تھیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں،
مکھی اور مچھر کی مثال. مکھی اور مچھر کی مثال. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں ایسے ہی مثالیں دوں گا اللہ کی طرف سے، لیکن جو مومن ہیں اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ میں اس طرح کی مثالیں دے کر قرآن میں لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے سامان پیدا کرتا ہوں. ایک ہدایت پانے والوں کے لیے، جنہوں نے ہدایت پانی ہوتی ہے وہ ان سے ہدایت پا لیتے ہیں، جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے گمراہ ہوتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین. یعنی قرآن سے گمراہ وہی ہوگا جو اپنے کسی مقصد کے لیے اس میں جانا چاہے یا اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا چاہے جو وہ بیان کر رہا ہے. وہ نافرمان کی جگہ پر کھڑا ہے، اصل میں یعنی اس کے نافرمان رویے میں بنیادی طور سے کوئی خامی ہے. خامی ہے. ورنہ گمراہ نہیں کرے گا قرآن، سوائے اس کے کہ اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن مجید گمراہ نہیں کرے گا سوائے فاسقوں کے. لیکن یہ ہوگا کہ کچھ لوگ قرآن کی آیت پیش کریں گے اور وہ غلط بات کی طرف رہنمائی کریں گے. اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اگر یعنی وہ یہ تو معنی کے سمجھنے کی غلطی ہے نا. ایک ہے گمراہ ہو جانا، ایک ہے کہ مجھے معنی کی غلطی لگ گئی، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا نہیں نہیں ساجد اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب میں اگر فاسق نہیں ہوں تو ٹھیک کر لوں گا، اور اگر میں فاسق ہوں تو اسی پر قائم رہوں گا. یہ جو ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے یہ ہے کہ سمجھنا ہے قرآن کو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے، بغیر غور کیے، بغیر عقل استعمال کیے اللہ کی کتاب دل میں اتر جائے گی، بلکہ یہ ایک محل نظر چیز ہے. آپ کو غور کرنا ہے، تدبر نا، تدبر کرنا. تدبرون القرآن. یہ فرمایا کہ بھئی تالے تو نہیں لگے ہوئے تمہارے دل پہ، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی قرآن اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہے تمہیں، تو تم غور کرو اور سوچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں اختلاف بھی ہوگا. ایک کلام ہے، کچھ الفاظ ہیں، تو ان کے سمجھنے میں اختلاف بھی ہو جائے گا. اب ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ یعنی اختلاف، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بھئی اختلاف کیوں ہو جاتا ہے. اب اختلاف کا ہو جانا فطری چیز ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں انہوں نے ہزاروں ترجمے کر دیے، یہ جو کچھ یہ ترجمے بھی متفق نہیں ہوتے. تفسیریں دیکھیں انتہائی ساری لکھ دی انہوں نے. اگر قرآن ایک آسان کتاب ہے سمجھنے کی غرض سے، یا موضوع اسے اپنے طرز خطاب میں ہے، تو پھر سمجھ میں آ جانی چاہیے. اتنی تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس سے جو پہلے بات چل رہی تھی نا، اس میں ایک دو چیزیں، تاکہ وہ جس جدال سے یا جس بحث سے منع کیا گیا ہے وہ زیادہ یعنی متعین طریقے سے سامنے آ جائے، تو پھر اسی سے میرے خیال میں یہ اس دوسری گفتگو کی راستہ نکل آئے گا کہ پھر جائز اور مشروع اختلاف، یا وہ اختلاف جس سے مفر نہیں ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے. تو ساجد صاحب نے جو تینوں آیتیں پڑھی جن میں قرآن کے بارے میں ایک منفی رویے کا ذکر ہے، ان سب کو اگر سامنے رکھیں تو یعنی ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن میں جدال یا اس کی باتوں میں کوئی مین میک نکالنے کا کام یا تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اصل میں ماننا نہیں چاہتے. ان کا مقصد قرآن سے ہدایت لینا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہی نکتہ چینی کریں گے، اعتراض کریں گے. تو ان کو تو ظاہر ہے قرآن خود ہی گمراہ کر دے گا، وہ ان کو ایسے موقع دے گا کہ وہ فاسقین میں اس سے شمار خود ہو. گمراہی میں جا پڑے. دوسرا، قرآن کی باتوں میں ناروا بحث یا غور کا پہلو وہ متشابہات کا، جیسے نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کچھ چیزیں جن کو حضرت مسیح کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیر معمولی زندگی ہے، تو اس کو جیسی وہ ہے ظاہر میں اس طرح مان کر، لیکن توحید کے بنیادی عقیدے کو مقدم رکھتے ہوئے اجمال میں ہی سمجھا جائے کہ ان کی کیسے معجزانہ پیدائش ہوگی، وہ کیسے مردہ زندہ کر دیتے تھے، کیسے ان کے وہ جب اجمال میں نہیں رہے اور ٹو میں پڑے تو اس سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اور تیسرا جو پہلو قرآن نے بیان کیا نا، جو ہماری یہ رویہ ان کا اصل میں نیگیٹو نہیں تھا، وہ خرابی نہیں کر رہے تھے. یہ اصل میں وہ گمراہی چاہ نہیں رہے، چاہ نہیں رہے، لیکن غیر ضروری تحقیق تھی، غیر ضروری اس میں اس کے پیچھے پڑ گئے. یتبعون، قرآن نے اس کو کہا نا یتبعون ما تشابہ، اس کی خواہ ٹو میں پڑ گئے، پیچھے پڑ گیا اس کے، اور اس سے بھی ایک گمراہی. تو قرآن اس کو ظاہر ہے اس طرح نہیں رکھتا. تیسرا جو پہلو نا، جو ہمارے جو حدیث جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، مجھے لگتا ہے اس میں وہ زیادہ نمایاں ہے. یہ اور حدیث میں اس کا اشارہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوئی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو آپس میں ٹکرانا شروع کر دی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یہود کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ
ان کو بھی کتاب الہی دی گئی تھی، لیکن وہ کتاب الہی ملنے کے بعد اس میں اختلاف کرنے لگ گئے، اور اس کا محرک بغیم بینہم تھا، زیادہ مزدات ہے کہ وہ کوئی اپنا ایک موقف یا کوئی جو ان کو اچھی لگتی تھی اور جس کی کچھ نہ کچھ تائید یا اشارہ کتاب اللہ سے مل جاتا تھا، تو انہوں نے اس غرض کو لے کر کتاب اللہ کی طرف گئے، اور کچھ آیتوں کو یا کچھ پہلوؤں کو اتنی ایکسکلوسیولی ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ کسی دوسرے نقطہ نظر کی یا کسی دوسرے پہلو کی اس میں گنجائش نہ ہو، اس سے وہ ایک تفرقہ پڑ گیا۔ نہیں، کتاب اللہ تو یہ کہہ رہی ہے، جو دوسرا گروہ ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ نہیں کتاب اللہ کی فلاں آیتیں تو یہ بتا رہی ہے۔ تو کتاب اللہ نے ہی ان کے اس رویوں کی وجہ سے تفرقے کی بنیاد۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے ہیں تو شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلو ہیں ہی متشابہ اور وہ پہلو دار معاملہ ہے، اس میں کتاب اللہ نے یہ پہلو بھی بیان کیا، وہ بیان کیا، تو اس میں جدال کی یہ شکل اختیار نہ کرو کہ آپس میں تقسیم ہو جاؤ اور بغیم بینہم بن جائیں، اور کتاب اللہ جو ہے وہ جیسے کہ اس وقت ہمارے سارے فرقوں کی بنیاد کتاب اللہ ہی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بغیم بینہم۔ اور اس میں جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اس طرح کے انڈرسٹینڈنگ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور ایک گنجائش تسلیم کرنی چاہیے جس میں آپ کہیں کہ بھئی ایک میری ایسا اصرار جس میں ایک ہی پہلو کو یہی حق ہے، اہمیت دی جائے، اس کے اندر اتنا ایبسولوٹ نہ ہو آپ اس کے بارے میں، اتنا مطلق اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے لازم حق کے طور پر پیش نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ دو تین جو منفی رویے ہیں، ان سب میں رویوں کا مسئلہ، یہ اگر ہم سامنے رکھ لیں تو اس سے ہمیں یہ طے کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ پھر جائز اختلاف یا وہ اختلاف جس کا غور کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے بہرحال امکان بھی ہے، اس کا گنجائش بھی ہے، وہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ طالب صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نا کہ قرآن مجید میں تم دیکھتے رہو گے کہ اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غور کریں گے، اس کے کوئی نکات سامنے آئیں گے، کوئی ایسی کوئی باتیں سامنے آئیں گی جو چونکا دیں گی یا کچھ آپ کی فہم میں بہتری پیدا کریں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل تک جو چیز نہیں سوچی تھی کسی نے، وہ آج کوئی پہلو اس کا سامنے آئے گا۔ ایک یہ چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا تبصرہ فرمائیں۔ دوسرے جو بار بار میرا ذہن جا رہا ہے اس طرف، وہ یہ ہے کہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ ایک مستقل آزمائش ہے جس میں ہم سب کو ڈالا گیا ہے۔ یعنی آپ غور کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ دلوں میں تالے پڑے ہیں، غور نہیں کرتے ہو۔ سادہ آیتیں ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید کی اس بات کو ہمیں غور کرنا ہے اور دوسرے پہلوؤں سے کبھی رکنا نہیں ہے۔ آپ فرمائیے۔ اچھا، جو پہلی بات آپ نے کہی نا کہ جو انسان ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کے اختلاف کرنے کا جو عمل ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کو یعنی نئی باتیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں نا ایک بات کو شروع میں بیان کر دیا جائے تو شاید بات زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ دین ایز سچ محکمات پر کھڑا ہے، اس میں ماننے والی چیزیں بالکل طے ہیں کہ یہ ماننے والی چیزیں ہیں، عمل کرنے والی چیزیں بھی طے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اختلافات کا لفظ بول کر اس کو جس طرح ایلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے اس کو کہ مسلمانوں میں اختلافات ہیں، وہ حقیقت کے بالکل الٹ ہے بات۔ حقیقت میں جہاں اختلافات ہیں وہ فروعی چیزیں ہیں، تشریحی چیزیں ہیں، توضیحی چیزیں ہیں، وہاں جا کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر دو نقطہ نظر ہوں تب بھی حقیقت سے تعلق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جیسے ہم سادہ سی مثال ہے کہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور رفع دین کے بغیر نماز پڑھنے والا خدا کے ساتھ تعلق میں، اور جو شریعت نے اس کا طریقہ کار طے کر دیا، اس میں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے؟ یہ اختلاف چلتا رہے، جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہے اس پر عمل کرے۔ اسی طرح توحید ہے کہ الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بعض نازک پہلو آتے ہیں جس میں ذوقی فرق کے ساتھ، فہم کے فرق کے ساتھ اختلافات ہیں اور شاید رہیں گے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
وہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے. تو اب ایک درجے میں ہم دیکھتے ہیں ان کے ہر عمل حال میں توحید پر رہنا ہے، اور اس میں کہاں اختلاف ہے ہمارے یہاں. یعنی جو تصور توحید ہے وہ اپنی ایک بڑی شکل میں بالکل متعین ہے، واضح ہے. کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، کسی سے استعانت نہیں کرنی، یہ چیزیں بالکل طے ہیں. باقی جو اس کی ڈیلیکیسیز ہیں، نازک پہلو ہیں، اس میں کچھ بحثیں ہیں، اور وہ بحثیں میرا یہ خیال ہے کہ جو اختلاف کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے جو بڑے اس کے محرکات ہیں اختلاف ہونے کے، میں کئی عرصے سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ محض غلطی اختلاف کی وجہ نہیں ہوتی کہ میں نے لفظ کا مطلب صحیح نہیں کیا، یا میں نے سیاق و سباق کو ملحوظ نہیں رکھا، یا میں نے جو نحو ہے اس کا، محض یہ وجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ذوق، طبیعت کا رجحان، روایت، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ وجہ بنتی ہیں. علاقہ، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، آپ کی ٹریڈیشن کیا ہے، ہماری ٹریڈیشن کیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، اور میں چیزوں کو ایک خاص طریقے سے لیتا ہوں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ریلیشن شپ ہے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس میں ہم جتنے پوزیسو ہیں، ہماری تمنائیں بالکل اور طرح کی ہیں، ہمارے رویے اور طرح کے ہیں، ہماری ایثار اور طرح کے ہیں، ہماری قربانیاں اور طرح کی ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے جب میں دین کی روشنی میں دیکھوں گا تو میں ان کو کار ثواب کے طور پر دیکھوں گا، اپنے انہی ایٹیچیوڈز کو، انہی رویوں کو، انہی اقدامات کو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پر منطقی اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے بحث بھی ہو سکتی ہے، سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو وہ اختلاف قرار دینا کہ یہ کوئی دین میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یہ زیادتی ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ اعتراض جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ بھئی ترجمے اتنے کیوں ہیں اور تفسیریں اتنی کیوں ہیں. تو اس میں دین اپنے محکمات پر کھڑا ہے، وہ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ کی جو بہت ساری چیزیں ہمیں سب نظر آتی ہیں، یہ اللہ نے جیسی فطرت انسان کی پیدا کی ہے اس کے مطابق اس کا اظہار ہے، اور اس سے قرآن کے کوئی بنیادی جو مقدمات ہیں یا جو ایمانیات ہیں یا جو بنیادی اعمال ہیں، یا سنن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں، ان میں فرق نہیں پڑتا. جناب، اس میں یہ پہلو تو ہے ہی کہ جو فروع ہیں، تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں، ان کا اختلاف ہے، اور وہ اصل میں مضموم تب بنتا ہے یا اس میں فرقہ واریت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ان کی اصل جگہ سے بڑھا کر ان کو پیش کریں. تو اپنی اصل میں وہ تفریق یعنی کا آپ کسی جز کو کہیں کہ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، اس پہ اتنا اصرار کریں کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں تفریق. لیکن وہ جو پہلی نوعیت کے اختلاف ہے نا، وہ بھی امت میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ کم ہے. یعنی اس کی ماضی میں آپ دیکھیں تو مثلا جیسے خوارج ہیں، تو ان کی قرآن سے مسلمانوں کی تکفیر کا نیریٹو اخذ کرنے کا جو وہ کوئی فروعی اختلاف نہیں تھا، وہ قرآن کے محکمات کے خلاف تھا. اس میں انہوں نے کچھ آیات سیاق سے ہٹا کر ان سے ایک ایسا مفہوم لے لیا جو قرآن کی پوری تعلیم کے خلاف، یا جیسے قرآن کی پوری تعلیم اور دین کے سارے متوارث جو سٹرکچر ہے اس سے ہٹ کر آپ بعض اشارات سے، جیسے آپ جیسے ہمارے قادیانی حضرات کرتے ہیں کہ اجرائے نبوت کا آپ اخذ کریں. تو اب یہ فروعی اختلاف نہیں، یہ اس پورے سٹرکچر سے، قرآن کی پوری تعلیم سے متصادم ہے. تو وہ اختلاف اور انحرافات بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ ریئر ہیں. آپ خوارج کی مثال دے سکتے ہیں، آپ قادیانیوں کی مثال دے سکتے ہیں، یا صحابہ کے معاملے میں آپ اہل تشیع کی، قرآن صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو پوری تصویر پیش کرتا ہے وہ ان کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے. تو اس حد تک وہ بھی ایک بڑا اختلاف ہے. باقی اختلافات ان کے بھی ایسے ہی ہیں جیسے فروعی اور اس ڈیٹیلز کے اندر. ڈیٹیلز کے. اور اگر کوئی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ بنیاد میں بھی کچھ اختلافات ہیں اگر، تو وہاں پر ایک عظیم اکثریت ہے جو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی یہ بات زیادہ بہتر لگتی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ اس کے بعد خود ہی پھر فیصلہ کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ساجد صاحب، آپ خاص طور سے یہ بتائیے، وہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں عام آدمی کا، تو عام آدمی کے سامنے یہ اختلاف، یہ کچھ بنیادوں میں اور تفصیل کے ساتھ جزیات میں جو اختلاف آئیں، تو وہ کیسے نبرداشت ہو اس سے؟ دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ایک دلچسپ چیز ہے
کہ اگر آپ اس کے تراجم کو دیکھیں یا سادہ مطلب جو نکالا جا رہا ہوتا ہے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. جتنی بھی اختلافی آیتیں ان کو نکال کر دیکھیے. مثلاً زانی کو کوڑے مارنے میں زانی شادی شدہ ہے کہ کنوارا ہے، یہ ترجمے میں نہیں ہو سکتا. سب متفق ہیں کہ زانی تو دونوں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان کے لحاظ سے. اب میں نے تفسیر میں کیا کرنا ہے؟ تو جو قرآن مجید کے بنیادی معنی ہیں ان کے ہاں بہت ہی کم جگہ ہیں میرے خیال میں جہاں پر کسی نے بالکل ہی حدود سے تجاوز کر کے خرابی پیدا کی ہو، وگرنہ پہلا سادہ بنیادی معنی سب جگہ پہ ایک ہی سمجھا گیا ہے. اب اس کے بعد جو میری تفسیر ہے، میرے مسلک کی تفسیر ہے، میرے مخالفین کو میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں فقہی انٹرپریٹیشن ہے، فقہی انٹرپریٹیشن کرنا چاہ رہا ہوں. کسی کو گرانا ہے، میں نے کسی مسلک نے وہ آیت استعمال کی ہے تو میں نے اس کے اندر جواب دینا ہے. یہ چیزیں پھر اس کے اندر ایسے مضامین ڈال دیتی ہیں، معنی ڈال دیتی ہیں کہ جس سے پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو اب سمجھنا کیسے ہے؟ میں جو آپ کے سوال کے جواب میں جوڑوں گا وہ یہ کہ ہر آدمی کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر بنیادی معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنیادی اصل میں بات کیا کر رہے ہیں. وہ میرے ترجمے میں بھی جھلک رہی ہوتی ہے، طالب صاحب کے بھی اور عمار صاحب کے بھی اور آپ کے بھی. اس میں مسئلہ نہیں ہوتا عمومی طور پر. تو وہاں جانا چاہیے، اصل بات تک پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی اصل بات کیا ہے؟ میں اس فرقے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. میرا فرقہ، میں اہل سنت میں سے ہوں تو میں نے اہل سنت کی بات نہیں، ٹھیک ہے جو اللہ کی بنیادی بات ہے وہ دیکھ لوں. میں حنفی ہوں تو میں نے فقہی بنیاد پر نہیں دیکھنا، بلکہ بنیادی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، بس وہ دیکھ کے. احکام میں جا کے کوئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن کا پیغام پہنچ جائے گا وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے. تو کیا اس پر آپ لوگ متفق ہیں کہ عام طور پر ترجمہ پڑھنے کی لوگوں کو ترجیح دینی، یعنی ان کو مشورہ دینا چاہیے، اور یہ بات بھی کہ بھائی آئیڈیلی تو عربی سیکھ لینی چاہیے. آپ اتنی عربی جانتے ہوں کہ آپ پڑھا جائے قرآن تو اس کا ایک سادہ مفہوم سمجھ لیں، نہیں تو پھر ترجمہ اپنی زبان میں. اور ترجمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ غیر ضروری تفصیلات سے کچھ محفوظ رہتے ہیں. اور یہ بات کہ اگر آپ کے یہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ تفاسیر دیکھ لیجئے، وہ کچھ عرصے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی مختلف مفسرین کیسے بات اپنی کرتے ہیں. تو یہ مجھے بات بڑی مضبوط لگتی ہے کہ ترجمہ قرآن اس نقطے پر ہمیں لے آتا ہے جس میں قرآن ہماری بن جاتی ہے اصل میں دین پر قائم رہنے کی اصل کلید. اور وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی ہیں کہ امت کا جو اصل جڑنا اصل میں قرآن سے ہی جڑے، وہ قرآن ہی سے جڑے، کیونکہ قرآن پر اتفاق ہوتے ہوئے کچھ اختلاف ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عام آدمی کو قرآن مجید کی جب وہ تلاوت کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ لوگ ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جو عربی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں تو اس کو کنڈیم نہیں کرتا، اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں اور اس کو قائم رکھنے کی بات کرتا ہوں. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی جو عربی عبارت ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ جاری رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور میں اس کو خدا کے کلام کے طور پر پڑھ رہا ہوں، اور میری ایک کیفیت، میرا ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ اس سے کیا قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا ہو رہا ہے، تو حق ادا نہیں ہو رہا. حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. تو جب سمجھ کر پڑھنے کی ہم بات کریں گے تو ایک آدمی جس کو عربی نہیں آتی وہ اردو پڑھ لیتا ہے، اردو سمجھ لیتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ اردو کے تراجم پڑھیں یا جو بھی جس کی زبان ہے اس کو پڑھیں، اور اس سے اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق زیادہ بہتر، زیادہ اچھا ہو جائے گا، زیادہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے عمل میں شروع پڑ جائے گا. اچھا، یہاں پھر کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ کہ اس کو ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو گیا، یا اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی وضاحت مطلوب ہے، تو ظاہر ہے اس کو پھر تفسیر پڑھنے کی طرف جانا پڑے گا، یا کسی عالم دین سے جا کے سوال کرنا پڑے گا کہ اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ظاہر ہے یہ میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے اندر خود صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، انالیسس کرنے کی، رد اور قبول کرنے کی، یہ صلاحیت ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ بندہ قرآن مجید پڑھے، جہاں اس کو مشکل پیش آئی ہے وہاں وہ کتابیں کھولے یا
علماء دین کے پاس جائے، اساتذہ کے پاس جائے اور اپنے سوال کا جواب پانے کی کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی اہلیت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ قرآن سے زیادہ قریب ہونے کا عمل اس کے ہاں پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ عمار صاحب آپ فرمائیے۔ جی، میں تو دونوں ہی باتوں سے اتفاق کروں گا۔ ایک تو یہ کہ عام آدمیوں میں جو مختلف سطحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، ان کی رعایت ہونی چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے میں سب لوگ ایک جیسی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ نے اس کا لحاظ کیا کہ جو لوگ اس طرح سے پراپرلی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، وہ جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ جن کے لیے پڑھنے میں مشکل ہے ان کو دوہرا اجر ملے گا، تاکہ ایک عام آدمی جس حوالے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خدا سے یا خدا کی کتاب سے تعلق میں کوئی انڈر اس پریولیجڈ میں ہوں۔ اصل بات تو غالباً یہ ہے نا کہ بھئی تم دین کو سمجھنے کے لیے اس کی جو اصل کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک محنت کرو، کچھ کوشش کرو، ایک صحیح کرو، کیونکہ جو تمہاری ایفرٹ ہے عمل کی وہ ظاہر ہے کہ تمہیں سمجھنے میں مدد دے گی، اور وہ خدا کے راستے میں تمہاری کوشش کو قبول بھی فرمائے گا۔ نہیں، وہ تو ہے، لیکن اس میں انسانوں میں جو تفاوت ہے اس کو میرے خیال میں اگنور حضور نے نہیں نہیں کرنا کیا، چاہیے۔ ہمیں بھی نہیں کرنا۔ یعنی ہم جو اصرار کرتے ہیں نا کہ ہر آدمی لازماً ایک ہی سطح پر دین کے تفہیم یا تعلیم لازماً پیدا کرے، اور اگر نہیں کیا تو وہ مجرم ہے، میرے خیال میں اس کو تھوڑا یہ بات بھی ٹھیک دیکھنا ہے، چاہیے۔ ہم بعض اوقات اس کو بے شمار لوگ اوور ہیں، سٹریس کر دیتے ہیں۔ جی جی، بے شمار لوگ ہیں جن کے لیے یہ کچھ صورتیں سادہ یاد کر لینا ہی ان کی صلاحیت کے لحاظ سے کافی، تو ان کو اس احساس میں مبتلا کرنا کہ وہ اپنی خلقی کسی کمزوری کی وجہ سے اب وہ خدا کی نظر میں کم تر ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی صرف ناظرہ قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کو کبھی کبھی توجہ دلا دیں کہ بھئی تم اس میں جو بات ہے وہ بیان کرنے کی جی وہ سن کوشش لے، کریں۔ مفہوم سن لے، ترجمہ سن لے، جو سیکھ سکتے ہیں وقت ان کو ضرور انکریج کیا جائے کہ وہ عربی سیکھیں۔ اور اس میں نے ایک بات بڑی اہم ہے جو حدیث میں سکھائی گئی ہے نا، وہ میرے خیال میں ہمیں سب لوگوں کو، میرے خیال میں علماء کو بھی بلکہ یہ تلقین کرنی چاہیے، اور وہ آپ نے فرمایا کہ اس کے عجائب تو ختم نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں گرفت میں نہیں آئیں گی، تو جو تمہاری سمجھ میں بات نہ آئے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِ، ٹھیک بات ہے، یہ مان کر قرآن پڑھو کہ مجھ سے بہتر بھی قرآن کو ان جاننے کے پاس والے چلے ہو جاؤ۔ سکتے ہیں۔ یہ چلے جاؤ، یا نہیں جا سکتے یا ضرورت محسوس نہیں ہے تو اس میں خواہ مخواہ ایک مفسر بننے کی کوشش نہ کرو، یہ فرض کر لو، یہ مان لو کہ اس کو مجھ سے بہتر جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو میرے خیال میں اب نہ ہم جو علماء کہلاتے ہیں وہ بھی شاید اس کی اہمیت کو اس طرح نہیں دیکھتے، اور عام آدمی کو تو ہم باقاعدہ یعنی جید سے جید عالم کے لیے یہ کوئی آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی سمجھ، وہ جو اس کو ماننا چاہیے کہ شاید میری سمجھ میں پوری طرح نہ آئے۔ نہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں ہم کہ اس کے بعد وہ تو رک جائے گا وہاں پہ، تو وہیں پر اپنی روک لگا کے بیٹھ جائے اور وہ کسی اور جاننے نہیں، اس والے مقام کو یہ چھوڑ نہیں دے، کہا گیا کہ اس اس مقام پر کو غور چھوڑ کرنا چھوڑ دے، اچھا، یہ ہے کہ اگر اس کی گرفت میں ابھی بات نہیں آ رہی تو گھبرائے نہیں، پریشان وہ نہ ہو۔ گھبرائے نہیں، اور یہ مان لے کہ، اور اس میں خاص طور پہ عام لوگ جو اس طرح سے ٹرینڈ بھی نہیں ہیں، تو وہ یہ ضرور یہ کوشش نہ کریں کہ وہ از خود، پھر ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ نا، کوئی رائے بہت سے قائم کر لیتے ہیں۔ مفسرین قرآن ایسے زیادہ تر اس دور میں وہ پیدا ہو گئے جو اس پوری طرح ایکوپڈ نہیں ہیں، ٹرینڈ نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو شوق ہے کہ اللہ کی کتاب تو سب آسان ہے سب کے لیے، تو جہاں مشکل چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنے لحاظ سے ان کی تفسیریں بیان کر کے اور لوگوں میں پیش کرنا شروع۔ یعنی اس میں تو نقطہ یہ ہے نا کہ اپنی لمیٹیشن کو ہمیشہ لمیٹیشنز کو ہمیشہ اپنے ماننا سامنے چاہیے۔ رکھنا چاہیے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی قسم کی قرآن مجید نے ایک تعلیم کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ باتوں کو بار بار وہ لاتا ہے، تو یہ اس آدمی کے لیے جو ابھی شروع کر رہا ہے قرآن کو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ اسے یہاں سمجھ نہیں آیا، آگے چل کر آ جائے گا، تیسرے مقام پہ آ جائے گا، چوتھے مقام پہ آ جائے گا۔ وہ جو ریپیٹیشن ہے تعلیمات کی، وہ کئی پہلوؤں سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے اگر سمجھ نہیں آئی ایک جگہ پہ تو میں نالائق ہوں یا قرآن مجید مشکل کتاب ہے، نہیں، وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو باتیں کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، اور دو درجے تو رہیں گے ہی لوگوں کے، وہ تو فطری سی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر ساجد صاحب، ایک بات صرف وضاحت کے طور پر آپ فرما دیجئے کہ جو ہم تلاوت کا لفظ بولتے ہیں،
عام طور سے لگتا ہے کہ بھئی پڑھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ضروری ہے کہ قرآن کا مصحف کھلا ہوا ہو کتاب کے طور پر اور آپ الفاظ کو پڑھیں، لیکن آج کے دور میں تو لوگ سنتے بھی ہیں اور لوگ ویڈیو وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جب ہم تلاوت کا اطلاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو بھئی پڑھیں، مطالعہ کریں، سنیں، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جی، یہ سب یقیناً تلاوت کے ضمن میں آئیں گی. یقیناً ایسے ہی ہم جو تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں تو قرآن سنتے ہیں اور سننا بالکل نماز میں بھی سنتے ہیں، نماز میں بھی سنتے ہیں. ویسے بھی قاری صاحب سے سنتے ہیں. جی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہاں ریکارڈڈ ہو کسی ویڈیو میں یا کسی، تو وہ بالکل ایک ہی جیسی بات ہے. البتہ جب تلاوت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ پاکستان یا ہندوستان کے تناظر میں صرف ناظرہ کے معنی میں ہے، جبکہ تلاوت کے اصل معنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے ہی کے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صاحب، عمار صاحب اور طالب صاحب. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر دوبارہ بات کریں.